رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں۔ تو یہ دیکھیں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک جو ہے نا وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے پاس آج کینیڈا میں یہاں پہ ہے 28 رمضان۔ ہم نے اپنا 28واں روزہ رکھا، تو بس ابھی دیکھیں 2 یا 3 روزے رہ گئے۔ یہ عجیب سا ہی ایک وقت ہوتا ہے جس میں ملی جلی کیفیت ہوتی ہے۔ عید کی خوشی بھی ہے لیکن رمضان کے جانے کی اداسی بھی ہے، تو یہ خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اور صحابہ کرام بھی رمضان کے جانے پہ اداس ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایک نیکیوں کا ڈھیر اجر و ثواب سمیٹنے کا جو وقت ہے نا وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دنیا کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کا جو چیزیں ہیں نا، آخرت کی اللہ کی رضا، جنت اور بہت ساری نیکیاں کمانا، یہ سب بہت سستا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں لے کے چلتی ہوں اپنے ساتھ عید بازار میں۔ یہاں پہ کینیڈا میں بھی سب جگہوں کی طرح ہی عید کی تیاریوں کے لیے تقریباً مڈ رمضان سے ہی مختلف جگہ پہ عید بازار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم آج جا رہے ہیں جو ہمارے قریب ہی ایک عید بازار لگا، ابھی بھی ہیں بعض جگہوں پر، اور ایون جو لاسٹ نائٹ ہوتی ہے چاند رات، اس رات میں بھی ابھی ہوگا۔ ویڈیو میں آپ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا۔ مختلف چیزوں کی بہت اچھی ویرائٹی ہوتی ہے، ہمیں بے شک کچھ خریدنا ہو یا نہ خریدنا ہو، تو یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ عید کی تیاری میں تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا۔ ہم لوگوں نے، میری ایک روٹین ہے، میں ہمیشہ یہ پروموٹ کرتی ہوں کہ کوشش کیا کیجئے ہم اپنی عید کی تیاری رمضان المبارک سے پہلے کریں، تاکہ ہمیں روزے کے ساتھ بازاروں میں پھرنا نہیں پڑے۔ ہم لوگوں نے اپنا عید کا انتظام جو تھا، عید کے لیے جو شاپنگ تھی وہ پہلے ہی کر لی تھی، اور ہمارا جو تھا وہ پارسل پہنچ چکا تھا ہمیں عید رمضان سے پہلے ہی۔ لیکن جب عید بازار لگتا ہے تو پھر جانا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اور کوئی خاص نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ جیولری وغیرہ جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ابایاز یا پھر لانگ ڈریسز وغیرہ، وہ اگر کوئی سمجھ میں آتا ہے تو پھر اگر بچوں نے لینا ہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان دنوں میں یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو اپنا چھوٹا سیٹ اپ انہوں نے بنا رکھا ہے، اور وہ ایک چھوٹے پیمانے پہ اپنا کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا اسٹال یا چھوٹی سی ایک اپنی شاپ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جہاں سے وہ سٹارٹ کرتی ہیں اپنے بزنس کا۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ بازار جو ہیں، اس طرح کے بازار وہ ہر وقت اویلیبل ہوں ہر جگہ پہ۔ تو جب خاص موقعوں پہ پھر اس طرح کے بازار لگتے ہیں، مارکیٹس یا فیسٹیولز، تو پھر ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا پردیس میں دیسی، وہ پھر ضرور جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہاں ان بازاروں میں جانا سب سے زیادہ اچھا اسی لیے لگتا ہے کہ ہماری اپنے ملکوں میں بازاروں میں عید پہ اپنی فیملیز کے ساتھ شاپنگ کرنے کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں، تو ہم انہی لمحات کو یاد بھی کرتے ہیں، اور ہم پردیسیوں کی عید جو ہوتی ہے نا وہ انہی یادوں کے سہارے ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ اور یقین کریں جیسے جیسے اب ہم عید کے دنوں کے قریب جا رہے ہیں نا، تو بچپن سے لے کے اب تک کی ساری عیدیں، عید کی تیاریاں اور عیدیوں کا ملنا، عیدی کا دینا، یہ سب چیزیں بہت یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ اور اگر یہاں پہ بازار کی بات کروں تھوڑی سی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز یہاں پہ موجود تھی۔ ایون اسکارف ہیں، ابایاز ہیں، شوز ہیں، ان میں خاص طور پہ سے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت تھے، اور ڈریسز جو ہیں ان کی بھی اچھی خاصی ورائٹی تھی۔ اور ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں اتنے ایزیلی ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ جو پرانے رہنے والے ہیں نا یہاں پہ، آج سے 20 سال پہلے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے ان چیزوں کا خریدنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اب تو سب برانڈس کی آؤٹ لیٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں، ٹورانٹو میں بھی، تو وہاں پہ تو جا کے آپ جتنے بڑے برانڈز ہیں وہاں سے جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کے بازار لگتے ہیں نا، یہاں پہ جانا اور یہاں سے شاپنگ کرنا، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔
تو بس یہ بچوں کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے وہ چلنا پھرنا تھا کچھ. ہم چونکہ بیسیکلی زیادہ شاپنگ ہماری عید سے پہلے ہی ڈن تھی، لیکن پھر بھی کوئی ہمیں وہاں پہ کچھ پسند آ جاتا ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں. لیکن اصل مقصد اس بازار میں جانا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے کہ ایک وہ والی نا فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں بازار جایا کرتے تھے. عید کی شاپنگ کے لیے بھی یہی ذہن میں رکھنا ہے. ویسے یہ تو ہمیں تو حکم ہے روٹین میں ہی کہ ہم چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. ہر کسی کی افورڈیبلٹی سیم نہیں ہوتی، ہر کوئی برانڈ سے لے کے نہیں پہن سکتا، لیکن جو بھی ہو جتنا ہو اس میں قناعت کے ساتھ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اسی پہ خوش اور مطمئن رہ کے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے نا تو پھر بہت خوشی کے ساتھ ہم ہر تہوار کو منا سکیں گے اور ہر چیز جو ہے نا وہ ہماری اچھے سے ہو جائے گی. اس میں سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا ہوتا. اگر ہم دوسروں کی طرح سے دیکھیں گے تو پھر تو انسان ہمیشہ ناشکرا ہی رہے گا. بس اپنی اپنی زندگی ہر کسی کی جو ہوتی ہے نا اس میں ہر کسی کی سٹوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر کسی کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر کسی کے وسائل بھی الگ الگ ہیں. تو اسی لحاظ سے اپنے اپنے اسی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کی ہمیں شاپنگ کرنی چاہیے، تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں عید کی خوشی منا سکتے ہیں. اچھا، رمضان اب جیسے اینڈ ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں یہ بڑی اچھی بات جو ہم سنتے ہیں ایک کہ عبادتوں کی تھکاوٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ اتر جاتی ہیں. جیسے ابھی رمضان میں ہم سب کی نیند آف کورس پوری نہیں ہو پا رہی، سونے اٹھنے کی روٹین تھوڑی کم ہے، آرام کرنا کم ہو گیا، لیکن اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری عبادات بھی تو بڑھ گئی نا. ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ہمیں سکون زیادہ ملتا ہے، ہر کام اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اس میں اس زندگی پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. جھوٹ ہم نے نہیں بولنا، کسی کی فضول بات نہیں کرنی ہے، اپنے کام سے کام رکھیں، فوراً ضروری کام کریں، پھر قرآن پڑھنے میں لگ جائیں. تو اگر ہم باقی 11 مہینے بھی اسی روٹین پہ گزاریں تو ہماری زندگی کتنی سکون والی ہو جائے. اور یہ مہینہ اسی چیز کی پریکٹس کے لیے ہی آتا ہے کہ اگر ہم ایک مہینہ اس روٹین پہ گزار سکتے ہیں تو ہم بعد میں رمضان کے بعد بھی اسی طریقے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور جو آخر میں ہم عید کے دن صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر زیرو مطلب عید کے دن جو شخص بھی زندہ ہے، جس کی زندگی میں بھی عید کا دن آتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہماری عبادات میں کہیں پہ بھی روزے میں کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے اس صدقہ دینے سے. اللہ پاک جب رمضان المبارک اینڈ ہو جاتا ہے نا، ہر رات میں رمضان کی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، اور پھر جو آخری رات آتی ہے اس میں ساری تعداد کے برابر جتنے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں اتنے ہی اس ایک رات میں ہوتے ہیں. تو یہ جو آخری رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جزا کی، بدلے کی، انعام کی رات. یہ بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ہم شب قدر کو کہتے ہیں. تو اس رات میں بھی ضرور نوافل پڑھنے چاہیے، عبادت کی کوشش کرنی چاہیے عید کی تیاریاں کرنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم خوب اجر و ثواب لیں، اللہ پاک سے اپنی بخشش کے وعدے لے کے اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اچھے سے عید منائیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو خوشیوں والی عیدیں نصیب کریں اور ہمارے گھروں میں سکون ہو. اللہ پاک ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کریں، ہماری دعاؤں کو قبول کریں، اور ہم سے جو کوئی بھی اس میں غلطی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس سے اللہ پاک درگزر کریں اور ہمیں اجر و ثواب کا مستحق قرار دیں. آمین. آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.